الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہو گئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہے، والصابئین، جو صابی ہیں، یہ سب لوگ مسلمان، چاہے وہ مسلمان، یہودی اور عیسائی اور صابی، من آمن باللہ، وہ اگر ان میں سے ان چاروں قسم کے لوگوں میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے کر آئے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے گا، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کو ان کے رب کے پاس اللہ کو ماننے کا، آخرت کو ماننے کا اور اپنے کتابوں پر عمل کرنے کا، نیک عمل کرنے کا ان کو اجر ملے گا۔ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ لوگ دنیا میں جو اچھے اعمال کر کے آئے وہاں اس کرنے پر وہ لوگ وہاں غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جو یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، وہ ان میں سے جو بھی ان چاروں قسم کے لوگوں میں سے جو بھی اللہ کو مانتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، تو وہ اپنے اس کیے کا بدلہ اپنے رب کے پاس پائے گا، اور اسے کسی قسم کا اس قسم کے کام کرنے والے آدمی کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اپنے کیے ہوئے عمل پر وہ غمگین بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں چار قسم کے لوگوں سے، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کو ملا کر تین قسم کے لوگ، آسمانی کتابوں کو ماننے والے تین قسموں کے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کو اللہ ملا کر بیان فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس میں ایمان والوں سے بھی اللہ بیان فرماتے ہیں، اور یہودیوں سے بھی۔ ایمان والے مسلمان تو بات معلوم ہے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے، عیسائی لوگ نصرانی تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ ہر ایک کی اپنی جگہ پر تحقیق ہے، بات جتنی سمجھ میں آتی ہے اتنی بیان کر دیتا ہوں، ورنہ پھر بات دماغ میں نہیں چڑھے گی۔ صابی، ایک تو یہودی معلوم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ صابی کسے بولتے ہیں، اس کی بڑی تحقیق ہے، شارٹ میں سمجھنے کے لیے دو باتیں بتاتا ہوں اس کے لیے۔ صابی کسے بولتے ہیں؟ نمبر 1، زبور کو ماننے والے، زبور کو پڑھنے والے۔ زبور ایک آسمانی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اسے ماننے والے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات، مشرک لوگ صابی کسے بولتے تھے؟ جو اپنے باپ دادا کے دین کو، مطلب بت پرستی کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر اسلام میں آ گیا، تو پھر وہ لوگ مشرک لوگ ایسے بندے کو، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر، بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام میں آگے سے بندے کو مشرک لوگ صابی بولتے تھے۔ صابی کا مطلب باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان چاروں سے فرماتے ہیں، مسلمانوں سے، یہودیوں سے اور نصرانی عیسائیوں سے اور صابی لوگوں سے۔ زبور کو ماننے والے یہ لوگ اب نہیں رہے، یا پھر ہے تو نظر نہیں آتے، تو اللہ ان چاروں قسم کے لوگوں سے فرماتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ ان چاروں میں سے جو اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، تو پھر اسے اس کے رب کے پاس بدلہ ملے گا۔ اس قسم کی آیتوں کو رکھ کر بعض لوگوں نے ایک غلط بات ثابت کیا۔ کیا غلط بات ثابت کیا؟ بعض لوگوں نے یہ بات ثابت کی اس قسم کی آیتوں سے کہ ہمیں اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہیں تو بس کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں نے اس قسم کی دلیل پکڑی ہے اس آیت سے۔ اللہ کیا بولتی ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کو مانو، اچھے عمل کرو، بس ختم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو کہاں ہے یہاں؟ اس لیے ہمیں بھی کامیاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کو مانو بات آ گئی تو پھر اللہ کو ماننے میں
اللہ کو کیسا ماننا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. خالی اللہ کو مانتا بولے تو کیسا؟ بندہ اللہ کو مانتا ہے شرک بھی کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے تو اللہ شرک کرو بولے کیا؟ نہیں ہے. پھر اللہ کو ماننے کا مطلب ہے اللہ کو کیسا ماننا کہ وہ بتائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کو ماننے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا تذکرہ بھی آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا تذکرہ بھی آ گیا ہے. اب یہ جو لوگ بولتے ہیں یہ اللہ کو مانے تو بس کافی ہے، احد کو مانے تو بس کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بات عقلی اعتبار سے بھی غلط ہے اور نقلی اعتبار سے بھی غلط ہے. نقلی اعتبار سے بتاتا ہوں پہلے. نقلی اعتبار کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کو ہے کیا بول کر کہ کوئی بھی یہودی ہو عیسائی ہو میں آ گئی بول کر معلوم ہو گیا اسے، پھر بھی وہ میرے اوپر ایمان لے کر نہیں آتا، اللہ مجھے جو کتاب دے کر بھیجا ہے شریعت اس پر ایمان لے کر نہیں آتا، وہ اگر اسی حالت پر مر گیا مجھے مانتا نہیں ہے، میری کتاب کو مانتا نہیں ہے، وہی اپنے مذہب پر مر گیا تو پھر غافل ہو کر اٹھے گا. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں ان کسی بھی کیوں نہ مانتا ہو، ان آدم علیہ السلام کو مانتا ہو یا کسی اور کو مانتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. یہ نقلی اعتبار سے بات معلوم ہو گئی ہے. عقلی اعتبار سے کا مطلب دیکھو، عقلی اعتبار سے بھی بندہ اگر پہلے کسی نبی کو مانتا تھا تو پھر ان کو مانتے ہوئے آدمی کے لیے نجات نہیں ہے. ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کو ماننا پڑے گا. کیسا؟ جتنے بھی نبیاں اور جتنے بھی نبیوں کی کتابیں تھیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد وہ سب منسوخ ہو گئی. مطلب منسوخ کا مطلب وہ ختم ہو گئی، ان کی ویلڈٹی ختم ہو گئی، ان کا لمٹ ختم ہو گیا. اب ویلڈٹی ختم ہونے کے بعد میں سمجھانے کے لیے پہلے فون میں ریچارج کرنے کے لیے کارڈ آتے تھے، اسے کھیکر کو فون میں کارڈ ڈالتے تھے، ویسا اب وہ کارڈ ملتے نہیں. اب اگر کوئی تو دکان میں ہے بولے تو وہ لا کر میں کھیکر کو چڑھے تو پیسے چڑھتی کیا؟ نہیں چڑھتے، اس کی ویلڈٹی ختم ہو گئی. ویسا موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، یہ کانٹا چڑھانے کی کانٹا تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، زبور بھی کتاب تھی، لیکن اب اسے کھیکر کو چڑھائیں گے پیسے نہیں چڑھتے. اب ان کو مان کو میں ان کو فالو کرتا ہوں بولیں گے کامیاب نہیں ہو سکتا بتا. ویلڈٹی ختم ہو گئی، ویسا اس کی ویلڈٹی ختم ہو گئی. ویسا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں، قرآن آنے کے بعد میں اب ان کی ویلڈٹی ختم ہو گئی ہے. ان کو مان کر بھی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا. خالی میں ان کو مان لیتا ہوں تو پھر کافی نہیں ہوگا. خالی کاٹ کھیکر میں چڑھا دوں پیسے، کاٹ کھیکر کو نمبر ماریں گے آپ لیکن پیسے نہیں چڑھیں گے. وہی بات ہے ان کو ماننے کا. ویلڈٹی ختم ہو، منسوخ ہو گئی شریعت نے پہلے کی. یہ باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں. تو خالی پہلے کی آسمانی کتابوں کو مان کر، اللہ رسول کو مان کر بس ختم ہے یہ بولنا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اب وہ بات نہیں رہی. اللہ کو ماننے کے اندر نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، یہ سب باتیں آ گئی ہیں اس کے اندر. تو یہ لوگوں کا ایسے سمجھنا ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہیں تو، یا پھر ہمیں یہ ایک بات سمجھنے کے سوال کہ جب اللہ تعالیٰ پیچھے بتا دیے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ بول کر کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس وقت کے حساب سے پورے لوگوں پر اللہ عزت بخشا تھا. پھر کل بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا. اللہ ایک بار راضی ہو کر پھر ناراض کیسا ہو گیا؟ تو ان کی حرکتیں ویسی تھی تو اللہ ان سے ناراض بھی ہو گیا. جب تک یہ لوگ اپنی کتاب پر عمل کرتے تھے تو اللہ ان کو بادشاہ بنایا. 500 سال تک، 600 سال تک ان کی حکومتیں چلتی رہی. جب انہوں کتاب پر عمل کرتے رہے، ان کا ایمان ٹھیک تھا، عمل ٹھیک تھا، کتاب کے مطابق تھا، تو اللہ ان کو عزت دیا، بادشاہ بنایا. لیکن جب ان کا ایمان کتابوں سے ہٹ کر ہو گیا اور پھر ان کے اعمال، ان کے کرتوت کتاب سے ہٹ کر ہو گئے، انہوں نبیوں کو قتل کرنے پر آ گئے، اللہ کے آیتوں کو انکار کرنے پر آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ بھی ویسے ہی کیا ہے. اللہ کے محبوب بندے کب تک بن کر رہ سکتے ہیں؟ انہوں اللہ کے بولے سو باتوں پر اللہ کے مانتے رہنا اور پھر اللہ کی کتابوں کے مطابق ان کی زندگیاں رہنا، یہ جب ہے تو انہوں اللہ کے نگاہ میں عزت والے. اور اگر اب انہوں موسیٰ علیہ السلام کو مانو، زبور کو مانو، اسے بھی مانو، لیکن ان سب کو ماننے کے ساتھ ساتھ میں انہوں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا اور قرآن کو ماننا پڑے گا. اب میں ان کو ماننے کو پھر کافی ہے بولے تو پھر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب وہ شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں. اب منسوخ ہو گئی اس چیز کو اگر مانتا ہے بندہ تو پھر اس کو ماننے کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہمارے ایمان میں تو داخل ہے سب کتابوں کو ماننا اور سب نبیوں کو ماننا، لیکن نجات کے لیے اس وقت میں اس کتاب کو ماننا ہے. نجات کے لیے اب یہ کتاب ہے، ان کی ویلڈٹی ختم ہو گئی ہے. اب یہ بات یہاں پر آگے دیکھو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. تو دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں
ایمان والوں سے بھی، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں سے بھی، اور یہودیوں سے بھی، نصرانیوں سے بھی، اور صابی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے آدمی سے، چاروں قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کو ماننا، اللہ کو کیسا ماننا کہ ویسا ماننا، اور اللہ کو کیسا ماننا کہ ویسا ماننے کی باتیں کون سکھائیں گے؟ نبی سکھائیں گے۔ اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے وہ کون بتائیں گے؟ نبی بتائیں گے۔ بعض لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو اس میں نبی کا تذکرہ نہیں ہے تو پھر نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بول کر بھائی نبی کو بات بھائی آ گئی، اللہ کو ماننا بول کر بات آگے نہیں، اس میں نبی کو ماننے کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ تو خالی اللہ کو ماننا نہیں ہے، اللہ کو ماننا وہ کیسا ماننا کرنے کا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ ویسا ہے تو اللہ کو کیسا ماننا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں نہیں، وہ اصول تو ان کے جیسا ماننا بول کر بولے کہ ویسا مانے تو پھر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کو ماننا ہے، پھر بعد میں عمل صالح، نیک عمل کرنا ہے۔ نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ، نیک عمل کسے بولتے ہیں؟ یا تو قرآن حدیث سے ثابت ہو، اللہ رسول جو کام کرو بول کر بولے اور جیسا کرو بول کر بولے، ویسا کرنے کا نام اچھے عمل ہے۔ اپنی طرف سے بندہ سمجھ کر کوئی کام کر رہا ہے تو پھر وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رسول جسے عمل کا کو بولے، نیک عمل کا کو بولے، اچھا عمل بولے، اسے بولتے ہیں اچھا عمل اور نیک عمل، عمل صالح۔ اپنی حساب سے اپنے طریقے سے کرنے کا نام وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسا اللہ کو کیسا ماننا کی، رسول اللہ کو کیسا ماننا کی، آخرت کو کیسا ماننا کی، نیک عمل کیسا کرنا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کرو بول کر بولے، اللہ تعالیٰ کیسا کرو بول کر بولے کتاب کے اندر وہ باتیں، تو جیسا اللہ کو ماننا ہے کیسا ماننا ہے نبی بتائیں گے۔ نبی کو کون بتائیں گے؟ فرشتے بتائیں گے۔ تو یہ سب چیزوں کو، نبیوں کو اللہ کو ماننا، نبیوں کو ماننا، اور پھر نبیوں کے ساتھ میں پھر نبیوں کو بتانے والے فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، یہ سب چیزوں کو مان کر جب بندہ زندگی گزارتا ہے تو پھر ویسا آدمی اسے مرنے کے بعد میں مطلب کیا ہے کہ آدمی اسلام پر آ جانا اور اسلام کی باتوں پر جیسا عمل کرنا ہے ویسا عمل کرنا، تب جا کر اس آدمی کے لیے مرنے کے بعد میں کوئی اس کے عمل کا اسے بدلہ ملے گا، اس کے ایمان کا اسے بدلہ ملے گا، اور پھر اسے کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، اور ان جو دنیا میں اچھے عمل کر کو گیا ہے اس بارے میں ان پریشان بھی نہیں ہوگا، میرا بدلہ میں یہ کام کر کو آیا ہوں تو پھر مجھے نجات نہیں ملتی، ویسی بات نہیں ہوگی، اچھے عمل کر کو آیا ہے تو بدلہ اس کا مل کر رہے گا۔ یہ بات کیا بتائی گئی ہے؟ تو خلاصہ کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے، ہم سب کو بھی، مسلمانوں کو بھی، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور صابی سب کو بھی اسلام آ گیا تو پھر اسلام کو ماننا ہے، اسلام کی پوری باتوں کو جیسا ماننا ہے ویسا ماننا ہے۔ کیسا ماننا بولے، کسے کیسا ماننا بول کر بولے اسے ویسا ماننا، فرشتوں کو ماننا ہے نہیں، اسلام اس قرآن میں ہی نہیں ہے، ماننا بول کر فرشتوں کو ماننا ہے، پھر نبیوں کو ماننا نہیں ماننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننا نہیں ماننا، سب کو ماننا ہے، اور ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، جیسے جیسا مانو بول کر اللہ فرماتے ہیں ویسا ماننا ہے، پھر جیسا جس عمل کو جیسا کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویسا کرنا ہے، تب جا کر ہمارے لیے نجات ہے، ورنہ اس کے علاوہ نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میں موسیٰ کو مانتا ہوں، موسیٰ کو مان کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ موسیٰ کو ماننے کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی بشارت دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے، اس لیے کہ انہوں ہر ایک نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان آنے کی بات کی ہے اور بشارت دی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دینا قرآن سے ثابت ہے۔ کئی کو ایسا اس لیے کہ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ انہوں آخر نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے حساب سے آخر نبی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک نبیوں کے حساب سے آخر نبی ہے، تو اس لیے انہوں کھلا نام لے کر بشارت دی ہے۔ تو اب پورے نبیوں کے بولنے کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے آخر نبی عیسیٰ علیہ السلام، تو پھر ان کے بولنے کے بعد بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے بولنے کے بعد اور پھر قرآن سے ثابت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے بول کر، یہ سب باتیں ہونے کے بعد میں ہم کوئی بھی آدمی صرف موسیٰ کو مان کر یا پھر عیسیٰ کو مان کر یا پھر دوسری چیزیں ہیں نہیں کیا عقیدہ وغیرہ، تو سب کو مان کر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، کسی ایک کو مان کر کسی ایک بات پر چل کر جس بات کو چھوڑ کر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری باتوں کو ماننا اور پوری چیزوں کو جیسا ماننا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں گے ان کو فرشتہ بتائے گا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، اس پر چلنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔